جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ دیکھیے یہاں پر الذین آیہ نمبر 37 میں ہم دیکھیں گے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں بخل کرنے کا، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے ان کے اوپر فضل کیا ہے، وَعَاتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار رکھا ہے، کیسا؟ ذلیل کر دینے والا عذاب، رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ کون ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، بے حد کنجوس ہوتا ہے، اور صرف ان کو جب خرچ کرنے کی بات آتی تو اپنی ذات یاد رہتی، کسی اور کی ذات نہیں یاد رہتی؟ کیا ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں؟ اور خود بھی بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھو خرچ مت کرو، پیسے کو بچاؤ، آنے والا دن کیسا آئے گا بول نہیں سکتے، پیسے کو بچاتے جاؤ، خود پر بھی خرچ نہ کرو۔ اور بعض تو اتنے بے حد ہوتا ہے کہ نہ وہ خود پہ، ان کے کپڑے آپ دیکھ لیجئے، کپڑوں سے ایسا لگے گا کہ بے حد مسکین ہے، بے حد مسکین ہے، میلے کچیلے سالوں سالوں وہی کپڑے پہنے ہوئے رہیں گے، اور اپنے مال کی گٹھریاں اتنی جمع کر کے رکھیں گے، بینک بیلنس ہوگا، پراپرٹی ہوگی، لیکن لوگوں میں کبھی ظاہر نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، کپڑوں سے بدحال رہیں گے، حلیے سے بدحال رہیں گے، اور لوگوں کو بھی کہیں گے کہ دیکھو لوگوں کے اوپر ظاہر مت ہونے دو کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، ورنہ پھر کچھ لوگ ایسے بھی رہتے ہیں کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی، نہیں بتانا نہیں کسی کو ہمارے پاس کتنا مال ہے، نظر لگ جاتی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کسی کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، اس کی سواری اور اس کے پہننے اوڑھنے پہ وہ چیز نظر آئے، اس کی سواری میں وہ چیز نظر آئے کہ ہاں لوگ دیکھ کر کہیں کہ اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر اور اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، ورنہ پھر لوگ کوشش ہی نہیں کریں گے کہ فضل حاصل کریں اللہ کا۔ یہ بھی فضل میں آ رہا تھا، اللہ کا ایک فضل ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، آپ کے پاس اچھے کپڑے ہوں، کم از کم بہت اچھے نہیں نہ صحیح، لیکن ایسے تو ہو کہ آپ اچھے لگے پہن کے، اور کسی کو اس قسم کی رائے مشورہ مت دیجئے کہ بے حد کنجوسی کے ساتھ اپنا گھر چلاؤ، بے حد کنجوسی کے ساتھ نہیں، آپ ایسی زندگی گزاریے، اور یاد رکھیے زکوٰۃ گھر اور گاڑی پہ نہیں ہے، گھر اور گاڑی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، بہترین سے بہترین گھر بنائیے، بہترین سے بہترین گاڑی رکھیے، اور لوگوں کو نظر آئے کہ یہ اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر۔ اور بعض لوگ کنجوسی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم بتا دیے لوگوں کو کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے تو پھر دینا پڑے گا دوسروں، لوگ چیریٹی کے لیے آ کے ٹھہر جائیں گے، یتیم بچیوں کی شادی میں پیسے دو بول کے آ کے ٹھہر جائیں گے، بہنوں بھائیوں کی شادیاں ہوں گی تو تحفوں کے لیے آ کے ٹھہر جائیں گے کہ بھیا بھابھی ایک سونے کی انگوٹھی بھی نہیں دی ہے ہماری بچی، جبکہ سارا دن بھابھی جو ہے نا سونا لگا ہوا پھرتی ہیں گھر میں۔ یہ ساری چیزیں ان وجوہات کی وجہ سے جب انسان اپنے آپ کو کنجوس کر کے ظاہر کرتا لوگوں کے سامنے تاکہ اس کے مال پر کسی کی بری نظر نہ جائے اور کسی پر اس مال کو خرچ کرنے کا سوال ہی نہ پیدا ہو اس وجہ سے اللہ کے فضل کو چھپاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ویسے شخص کو کافر کی طرح کمپیئر کر رہے ہیں، بخل کرنے والا کافر کے برابر ہے، انکار کرنے والے کے برابر ہے۔ کس چیز کا انکار کرنا؟ کہ اللہ نے جو اسے احکام دیے کہ اگر تمہارے پاس مال ہے زکوٰۃ دو، اگر تمہارے پاس مال ہے صدقات کرو، اگر تمہارے پاس مال ہے یتیم کی کفالت کرو، اگر تمہارے پاس مال ہے اپنے علم پر خرچ کرو، اپنے علم پہ خرچ کرو۔ کیا ہم کرتے ہیں یہ سب کچھ؟ اتنی بخل کے اندر اتنا گھس جاتا ہے
کہ نہ اپنی ذات کا فکر ہے، نہ اپنی نفس کی فکر ہے، نہ اپنی دوا کی فکر ہے، نہ اپنے کپڑوں کی فکر ہے، بس ہم کو لوگوں سے چھپ کے مال جمانا ہے. وہ کہتے ہیں خزانے کا سانپ بن کے بیٹھنا ہے. اور کیا ایسا شخص کافر کہلانے کے لائق نہیں ہے جسے اللہ نے حکم دیا؟ ایک مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے، اپنے علم پر، اپنے کپڑوں پر، اپنی دوا پر، اپنی دارو پر، اپنا جو کچھ بھی ہے، اپنے گھر پر، اپنی گاڑی پر، اور پھر اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار، اس کے بچے، اس کی بیوی، ان پر. اگر بخل باجی ایک اتنا. سوال تھا باجی. جی جی باجی ایک سوال ہے. جی جی. علم جو ہے ہاں ہاں. کون سا علم ہے باجی؟ کیا صرف نہیں یہ دین علم ہے یا کوئی بھی نہیں، علم سب ہو سے سکتا ہے باجی؟ دیکھیے ایک انسان کی نفس کے اوپر قرآن اور سنت کا علم. قرآن، میں کہوں گی سیرت اگر سیکھ لیا تو آپ آدھی سنت کے قریب ہیں. قرآن اور سنت، یہ دو علم مینڈیٹری ہیں. اگر فرض کریے میں یہاں پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یاد رکھیے ایک حدیث ہے، بہت پاورفل حدیث ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کا رزق اس کو ڈھونڈتے ہوئے آتا ہے. میں ایسے بھی کئی لوگوں کو دیکھی ہوں جو ڈاکٹر ہیں لیکن ان کو طہارت کے مسائل نہیں معلوم، نماز کیسے پڑھنا ہے نہیں معلوم. ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. کیا ڈاکٹر ہوتے ہوئے آپ اپنی بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر ہوتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو ان کا حق نہیں دے رہے؟ ڈاکٹر ہوتے ہوئے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں؟ تو کیا اس کا MBBS کر لینا فائدے مند ہے؟ فائدے مند ہے کسی ڈاکٹر کا اتنا علم حاصل کرنا لیکن اس کو طہارت کے مسائل نہیں معلوم، اس کو نماز کیسے پڑھنا نہیں معلوم، اس کو قرآن کیسے پڑھنا ہے وہ بھی نہیں معلوم. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم پر فرض کر دیا گیا قرآن کا علم حاصل کرنا، سب سے پہلے پڑھنا، پھر سمجھنا، پھر عمل کرنا، پھر اس کو آگے پہنچانا. یہ 4 کام میرے اور آپ کے لیے فرض قرار دیے گئے. فرض ہے میرے اوپر اور آپ پر کہ میں اپنے علم پر خرچ کروں. کون سا علم؟ صرف اور صرف قرآن اور سنت کی بات ہو رہی ہے. سنت میں قرآن جب آپ پڑھیں گے تو سیرت کے قریب بھی آ جاتے ہیں، سنت کا علم حاصل کریں گے تو سیرت کے قریب بھی آ جاتے ہیں. یہ فرض ہے. کیا میں فرض کو چھوڑ کر یہ کہہ سکتی ہوں کہ پہلے میں گریجویشن کر لوں پھر میں قرآن کی طرف جاؤں گی؟ کیوں ایمفسائز کیا گیا کہ ایک بچہ چھوٹا جب رہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھایا جائے؟ کیوں ایمفسائز کیا گیا؟ کیونکہ اس علم کو نہیں سیکھنے کی پوچھ ہے آپ سے اور مجھ سے. آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے ماں باپ اتنا ڈونیشن دے کے تم کو میڈیکل کی سیٹ دلائے تھے لیکن تم میڈیکل کیوں نہیں کیے؟ کیا اس کا سوال ہوگا مریم؟ نہیں باجی. آج ہماری دوڑ کس چیز کی دوڑ ہے؟ ہمارے بچوں کی طرف دیکھیے اور ہم اپنے آپ کو دیکھیے، کہاں ہم جا رہے ہیں، کس چیز کی دوڑ ہے؟ اور اللہ سبحانہ دنیا کی تعالیٰ، زندگی. بالکل، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کیا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ اور اگر کر بھی رہے ہیں تو اب آپ اگلی آیت میں دیکھیے، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور ایسی حالت میں نماز نہ پڑھو جبکہ تم کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. بتائیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے پورے معنوں پہ غور و فکر رکھتے ہیں کہ ہاں میں کیا پڑھ رہی ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کر کے نکل جاتا ہے، خود نماز کے اندر ٹھہر کے شرک کر رہا ہے. اگر میں نماز کے اندر ایاک نعبد ایاک نعبد پہ نبر نہیں دے کے پڑھ رہی اور اس کو ایاک نعبد کر کے پڑھ رہی ہوں تو میں تو پھر یہی نماز کے اندر ہی شرک کر رہی ہوں. اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں کہ بجائے اے سورج ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کر رہے ہیں. کیا ہماری نمازیں قابل قبول ہوں گی؟
आज हमारे बच्चों की अक्सरियत देखिए कहाँ जा रहा है, किस दौड़ में है, किस कंपटीशन में है। एक बम पड़ गया तो खत्म सब, एक बम पड़ गया तो खत्म, पूरे के पूरे हलाक। अब यहाँ पर क्लियर है मरियम? जी बाजी। पढ़ना सीखिए, कुरान सीखिए, अपना माल अपनी खबर के लिए लगाइए, अपनी खबर के लिए अपने माल को इन्वेस्ट कीजिए। सोना पहनेंगी तो कोई सवाब नहीं मिल रहा, दावतों में अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहन के जा रहे हैं तो कोई सवाब नहीं मिल रहा, कुरान के इल्म से महरूम रह गए तो बराबर पकड़ है आपकी। अल्लाह आपको ये नहीं पूछेगा कि 7 तोले से ज़्यादा क्यों नहीं पहने, 6 तोले से ज़्यादा क्यों नहीं पहने, क्यों बंठन के पार्लरों में हम 10-10, 20-20 हज़ार रुपये उड़ा देते हैं, लेकिन हमको ये तौफीक नहीं होती कि हम चलो कुरान सीख लेंगे, कुरान सीख लेंगे। शर्म आती है। और एक दो तो मैं ऐसे भी बताती हूँ जो खुद क्लास में मेरी ज्वाइन हुई, जो बैच नया स्टार्ट हुआ, बोली कि मैं फ्लायर में पूरा मेंशन करके रखी हुई हूँ कि कितनी फ़ीस है, क्या है। तो बोली कि 1 महीना पूरा क्लास अटेंड करी, दूसरे महीने से फिर बिल्कुल गायब। अब मैं मैसेज करके उनको पूछ रही हूँ कि आप क्यों नहीं आए, तो कहती कि मैं ये 100 यस्सार को मैं ऐसे समझी, मैं ये समझ करके मैं, हालांकि पूरा 1 महीना वो बोलती रही क्लास में कि मेरे भाई, मेरे चचेरे भाई यहाँ के मेयर हैं, मेरे 3 बेटे यूके में पढ़ते हैं, 2 बेटियाँ लंदन में पढ़ती हैं। ये सारा कुछ सुनाने के बाद क्लास से जब गायब हुई है तो मैं उनको पूछी कि आप क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं, क्या मसला है, समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है। तो कहते हैं कि नहीं, ये जो है ये, इसको मैं ये समझ गई थी, अगर ये है तो मैं राजी हूँ, इसके लिए मैं राजी नहीं। बताइए, ये बुखल है, ये बुखल है। हालांकि अगर आप ये कहती कि मेरे बच्चे मुझे अलाउड नहीं कर रहे, मेरे बच्चे मुझे इजाज़त नहीं दे रहे कि मैं 100 रियाल दे के पढ़ूँ, तजवीद की क्लास अटेंड करूँ, तो आप मुझे फ्री पढ़ा दीजिए, तो मैं उनको ओपनली कहती कि यू आर मोस्ट वेलकम, आ जाइए क्लास के अंदर। यहाँ मसले उल्टे चल रहे हैं। बुखल इतना है कि आप अपनी खबर के लिए इन्वेस्ट करने से डरते हैं। आपको फिक्र, शैतान फिक्र दिलाता है कि हम गरीब हो जाएंगे, हम गरीब हो जाएंगे, अगर पैसे ऐसे खर्च करेंगे तो गरीब हो जाएंगे। जब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि तुम इस चीज़ को, इस माल को जितना अपनी आखिरत के लिए खर्च करोगे, मैं तुम्हें उतना ही ज़्यादा मल्टीप्लाई करके दूंगा। सदका पहले मैं अपनी ज़ात से शुरू करूँगी, फिर अपने बच्चों की तरफ, अपने शौहर की तरफ, अपने माँ बाप की तरफ देखूँगी, और फिर मैं जा कर के आगे। और कुछ लोग तो बुखल में इतने आगे रहते हैं, सिर्फ उनको आप कहिए ये फ्लायर फॉरवर्ड करिए, वो बोलेंगे कि मैं पढ़ रही हूँ, बस दूसरों को देने की ज़रूरत ही क्या है, मैं पढ़ रही हूँ काफ़ी है, मैं किसी का फ़ायदा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं पढ़ना, मैं जन्नत में जाना, दूसरे कोई नहीं जाना, क्या ज़रूरत है, इग्नोर करो, इसको इग्नोर कर दो। ऐसे भी लोग हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि बुखल करने वाला काफिर के बराबर है, ना खुद बुखल करते बल्कि दूसरों को भी बुखल की आदत डाल देता है। जब एक भाई देखता है कि माल ज्यादा होने के बावजूद ये छुप के रहता है, तो मैं क्यों अपना माल एक्सपोज करूं। ये आती है नहीं आती, रिश्तेदारियों में इस किस्म की बातें होती हैं या नहीं होती। एक बहन कहती है कि मैं अपना माल एक्सपोज करके मैं क्यों फंसूं, जब दूसरी बहन अपने पास इतना माल होते हुए छिपा के बैठती है। ये बुखल है, याद रखिए। अपने माल की नुमाइश इतनी भी ना करिए कि वो रियाकारी बन जाए, और इतना भी अपने आप को कंजूस, मक्खी चूस ना बनाइए कि लोग आपको देखकर कहें कि इनके पास घर, जायदाद, माल सब कुछ है, लेकिन वो खर्च करने वाला दिल नहीं है इनके पास। ये इस चीज से बचिए, एतदाल में रहिए, ना बहुत ज्यादा दिखावा करिए, ना बहुत ज्यादा कमी करिए। क्यों उनको नजर नहीं लगती जो व्लॉगिंग करते हैं, अपने घरों की नुमाइश, अपने बेडों की नुमाइश, अपने कपड़ों की नुमाइश, शादियों की नुमाइश, उनको तो बुखल भी नहीं, उनको तो नजर भी नहीं लगती, और आपको नजर लग जाएगी। आजकल हो रहा है ना व्लॉगिंग के नाम पे, क्या हो रहा है,
گھر کے اندر بیڈ روم کے اندر کیا ہو رہا ہے، آج ہم کون سی ہوٹل کو جا رہے ہیں، آج ہم کتنا کھا رہے ہیں، کیا کیا کھا رہے ہیں، میرے پاس کتنے عبائے ہیں، میرے پاس کتنے کپڑے ہیں، میرے بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں، میرے پلنگ کے اوپر آج کون سی بیڈ شیٹ میں نے ڈال کے رکھی ہوئی ہوں، یہ سب کچھ بتا رہے ہیں آج کل۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ آنا ہی نہیں چاہتے اسکرین پہ، حالانکہ ان کے پاس قنطار ہیں، مالوں کے ڈھیر ہیں، لیکن نکالتے نہیں باہر۔ کیوں نہیں نکالتے؟ کیونکہ ان کو فکر ہے، شیطان ان کو ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جائیں گے، غریب ہو جاؤ گے، اگر ایسے خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے علم پہ، اپنے کپڑوں پہ، اپنے گھر پہ، اپنے گاڑی پہ خرچ کریے، حج کریے، عمرہ کریے، اپنی ذات پہ خرچ کریے، بہترین سے بہترین غذا کھائیے، بہترین سے بہترین صدقات کریے، لوگوں کو دکھا کر صدقے خیرات کریے تاکہ لوگ موٹیویٹ ہو سکیں آپ کو دیکھ کر۔ اس کو بھی جائز قرار دیا گیا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور کہیں کہیں پر یہ بھی کہا گیا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، تاکہ دوسرا تم کو دیکھ کر کے وہ نہ کمتر نہ فیل کرے۔ سچویشن کے حساب سے کام کریے، لیکن اپنے آپ کو بخل میں ڈال کر کافروں کی لسٹ میں جا کر کے تیار ریڈی مت رہیے، کیونکہ سب سے زیادہ پوچھ امیر سے ہوگی، غریب سے نہیں، یاد رکھیے۔ امیروں سے زیادہ پوچھ ہے، غریبوں سے کوئی پوچھ نہیں۔ ایک رکشہ چلانے والے سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم کتنی نمازیں پڑھے اور صحیح سمجھ کے تجوید کے ساتھ پڑھے یا نہیں پڑھے۔ آپ سے اور مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ گھر میں فارغ سارا دن رہتے تھے، ٹی وی سیریلز دیکھتے بیٹھتے تھے، دعوتوں میں شرکت کرتے، 2-2 گھنٹے موبائل فون پہ لگے ہوئے رہتے تھے، 2 گھنٹے کی کلاس اٹینڈ کرنے میں موت آ جاتی، میں بیٹھ نہیں سکتی زیادہ، مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، میری پیٹھ درد ہوتی۔ یہ سارے بہانے یاد رکھیے، ہم سب کو کافروں کی لسٹ میں لے جا کے ٹھہرانے والے بہانے ہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ اور پھر کہا گیا ایسے ہی لوگوں کے لیے، ان کافروں کے لیے ایسا رسوا کن ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھا کر کے آپ کے مال کو ریزہ بنا کر کے اڑا دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایکسپوز کر کے رکھ دیں گے کہ یہ تمہارا مال اور یہ تمہاری نیت کسی کام کا نہیں۔ لوگ یاد رکھیے، مدینہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، بڑے بڑے امیر لوگوں نے، حضرت عثمان کی مثال لے لیجئے، باغوں کے باغ، کنووں کے کنویں صدقات اور خیرات میں دے کے چلے گئے، کھجوروں کے باغ ڈونیٹ کر کے چلے گئے کہ ہر کوئی کھا سکتا اس سے۔ کیا وہ لوگ بے وقوف تھے؟ بے وقوف تھے وہ لوگ؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے کہ ہم اپنے آپ کو اس رسوا ہونے والے عذاب سے بچا لینا، اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، سب کو بچا لینا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جویریہ بتائیے، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ جویریہ ہے جی، وہ کیا لوگ جو ہاں خرچ کرتے ہیں مال اپنا صرف دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، صرف لوگوں کو بتانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور نہ وہ ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ شیطان کا ہم نشین ہے، اس کے برابر ہے شیطان۔ بالکل برابر ہے۔ وہاں ایسا بخل کرنے والا جو دوسروں کو بھی بخل کی رائے دیتا ہے وہ کافر کے برابر، اور ایسا پیسے والا جو ریاکاری کرتا ہے، لوگوں میں دکھاوا کرتا ہے، خیرات دیتے دیتے بھی سیلفی لی جائے اور پھر اس کو اپنی ڈی پی میں، فیس بک پہ، سب جگہ ڈالا جا رہا ہے۔ رمضان میں خیرات ہو رہا ہے، زکوٰۃ ہو رہا ہے، پوری لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اور انسٹاگرام پہ آپ کی پکچر آ رہی ساتھ میں، دیکھیے ہم خیرات کر رہے ہیں، دیکھیے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، دیکھیے ہم فطرہ دے رہے ہیں۔ یہ ریاکاری ہے، ریاکاری۔
ऐसे कपड़े पहन के निकलना। जी जी जमाई शादियां भी करते हैं यहाँ गुलबर्गे में, होता बाजी है बिल्कुल 2 बार 3 बार होता, वो पूरा वीडियो बना के बिल्कुल दूल्हने पे बैठे सबके फोटो आ जाती है, बिल्कुल वीडियो बना के डाल। बिल्कुल वीडियो बनाना और रियाकारी करना। अब आजकल तो यंग जनरेशन में इतना आ गया है जुबेरिया, यंग जनरेशन को आप उठा के देखिए, हर हर लम्हे हर हर चीज़, कौन सा शूज़ पहने उसकी पिक्चर, कौन सा बैग लेके जा रहे हैं उसकी पिक्चर, कौन सा ब्रांड का बैग है आपका उसका पिक्चर, कौन सा परफ्यूम आप लगा रहे हैं उसकी पिक्चर, हर चीज़, हत्ता कि कौन से रेस्टोरेंट में जाके क्या खाए उसकी भी पिक्चर डालेंगे। ये रियाकारी है। वल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम, अपने मालों को खर्च करते हैं बस लोगों के अंदर दिखावा करने के लिए। वला युमिनूना बिल्लाही, और ऐसे लोग कोई अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। वला बिल यौमिल आखिरी, और ना ही उनको आखिरत पर यकीन है। अगर उनको अल्लाह पे यकीन होता तो वो एतदाल से काम लेते, ना रियाकारी करते ना बुखल करते, बीच का रास्ता अपनाते, टू मच इज टू बैड पे चलते। वमन यकुन शैतानु, और जो कोई ऐसा करता है तो वो फिर शैतान का हमसाया है। शैतान उसका क्या है, करीना, साथी बन गया। शैतान उसका साथी बन गया। शैतान के साथी हैं वो लोग जो बहुत ज्यादा और एक्सेसिवली खर्च करते हैं। आप सिर्फ इससे अंदाजा लगाइए कि आप हर महीना या फिर हर साल आप वेकेशन पे जा रहे हैं, मनाली, कुल्लू, आप चले जा रहे हैं कश्मीर, आप चले जा रहे हैं दिल्ली, और आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और आपके डीपी में सिर्फ पिक्चर्स ही पिक्चर्स। क्या ज़रूरत है बताने की, क्या ज़रूरत है बताने की कि आप इतना घूम के आ रहे हैं? ज़रूरी है बताना, हर चीज़ को एक्सपोज करना, हर चीज़ को डीपी में डाल के बताना ज़रूरी नहीं है। मैं खुद जानती हूँ ऐसे लोगों को, बिल्कुल दिखावा है। शादियों में हम ये शादी का फंक्शन हॉल बुक किए, हमारी दुल्हन इस पार्लर से जाके तैयार होके आ रही है, हमने दुल्हन को इतना सोना डाला है, ये सब बताने की क्या ज़रूरत है? ये रियाकारी है, ये रियाकारी है। इसको इसी के लिए कहा गया कि ऐसे लोग शैतान के साथी हैं, साथी बन गया आपका शैतान। आप रियाकारी कर रहे हैं, लेकिन आप याद रखिए, एक अमीर भाई है और गरीब भाई है, तो गरीब भाई की बेटियां और उसके बच्चों पे क्या बीतेगी जब आप इस किस्म की रियाकारी करेंगे? तकलीफ दे अमल है, तकलीफ दे अमल है। आप जो कर रहे हैं आप ऐसे ही करिए कि ना बहुत ज्यादा एक्सपोज करिए, ना बहुत ज्यादा कमतरी बताइए, एतदाल का मामला रखिए, टू मच इज टू बैड से बचिए। ये अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंदीदा है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम बीच का रास्ता अपनाने वाले बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन बताएंगे दूसरी आयत का, इसके बाद वाली आयत का? वमाज़ा अलैहिम लौ आमनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाहु व काना अल्लाहु बिही अलीमा। क्या चीज़ बताई जा रही है? किस चीज़ के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं यहाँ पर? आयत नंबर 39 क्या बताया जा रहा है? अगर ईमान लाने की बात हो रही बाजी, अगर ईमान ले आते अल्लाह पर और आखिरी दिन पर और खर्च करते इसमें से जो अल्लाह ताला उनको दिए। और वमाज़ा अलैहिम से बात शुरू हो रही है। वमाज़ा अलैहिम, और क्या आफत आती उन पर। और अगर ये लोग अल्लाह पर और रोज़े क़यामत के ऊपर ईमान रखते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये इनसे कह रहे हैं, क्या हो गया है इन लोगों को, क्या चीज़ रोक रही है इन लोगों को अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान लाने से? वह अनफ़क़ू, अगर ये खर्च कर लेते जो इनको अता किया गया है, मिम्मा रज़क़हुमुल्लाहु, अल्लाह ने इनको रज़्क़ दिया है, व काना अल्लाहु बिही अलीमा, और बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। ये हैरत
اس جملے کے اندر اللہ حیرت میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ جب تم سب کچھ جانتے ہو کہ آخرت کا دن برحق ہے، یوم قیامت برحق ہے، تو تم کو چاہیے تھا کہ تم اس اپنے مال سے اپنے آپ کے لیے راحت خرید لیتے، سکون خرید لیتے، جنت خرید لیتے۔ کیا چیز روکتی ہے تم کو؟ کیا چیز روکتی ہے تم کو آخرت پر ایمان لانے سے؟ کیا چیز روکتی ہے تم کو اپنا مال خرچ کرنے سے؟ اور مال بھی وہ مال جو خود میں نے دیا ہے تم، وہ مال جو خود اللہ کی عطا ہے، اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے تم کو دیا ہے، اور وہی چیز تم خرچ کرنے سے اپنے آپ کے اپنے ہاتھ روک لیتے ہو۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو وَكَانَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمًا، اور بے شک اللہ سب کو جانتا ہے، اور اللہ ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کا علم ہے اس کو، کس کے تجوری میں کتنا پیسہ ہے، کس کے بینک میں کتنا رکھا ہوا ہے، کس کی الماری میں کہاں کہاں کتنے کتنے سونے کے زیور رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ پتا ہے اللہ کو۔ عقل مندی تو یہ تھی کہ تم اپنا مال اپنے لیے خرچ کرتے اور یوم قیامت کے دن رسوا ہونے سے، اللہ کی رسوائی سے بچتے۔ اللہ نے جو رزق دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟ یتیم کی کفالت کر لو، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو، اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ خرچ کرو، اپنی آخرت کے لیے، اپنے لیے علم حاصل کرو۔ یہ بہترین سودا ہے۔ آج کے دور میں آپ کیا سونے کے بغیر آرٹیفیشل جیولری سے کام نہیں چلا سکتے؟ 18 کیرٹ کا لے لیجئے، کون پوچھنے والا آپ کو دعوت میں ٹھہرا کر کے ہاں یہ 18 کیرٹ کا ہے میں تم کو پکڑ لی۔ آج کل تو دلہنیں بھی آرٹیفیشل پہن کے بیٹھ رہے ہیں، سونے کا نہیں پہنتے وہ۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کی طرف ہماری توجہ لے کے جا رہا ہے؟ کتنی محبت ہے اس کی بات میں۔ دیکھیے وَمَاذَا، کیا چیز روکتی ہے علیہم، ان پر، لو، کیوں، آمنوا باللہ، کیوں نہیں یہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر؟ اگر اللہ کے اوپر ایمان ہوتا تو اللہ کی محبت کی طلب میں اپنے مالوں کو اپنی تجوریوں سے نکالتے۔ آخرت کے دن پر ایمان ہوتا تو اس چیز سے ڈرتے کہ آخرت کے دن مجھے میرے ہی رشتہ داروں کے سامنے اللہ ذلیل کرے گا اگر میں اپنا مال، اپنی خبر کی راحت، اپنی خبر کے اندر اے سی لگائیے، اپنی خبر کے اندر آپ راحت اور سکون کا معاملہ کریے۔ وَانفقوا وَأَنفقوا، اور خرچ کرو، مما رزقہم اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کی چیز خرچ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے جو خود اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ کی چیز اللہ کے لیے لگانے میں کس چیز کا خوف؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اگر تم یہی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تمہارے مال کو ڈبل کرے گا، اللہ تمہارے مال کو ملٹیپلائی کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہم تمام کو جاننے والا ہے جو یہ بخل کرتے ہیں۔ کوئی شک ہے؟ کسی کو کوئی شک ہے اس آیت میں؟ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یظلم، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دیکھ لے گا انسان قیامت کے دن کہ اس نے جو ذرہ برابر نیکی کی تھی، خیر میں ذرہ برابر خیر کی تھی، وہ اللہ اس کے سامنے لا کے رکھ دے گا۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے کتنی محبت ہے، آپ کے گناہوں کو اتنا ہی ریکارڈ کیا جائے گا جتنا آپ گناہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نیکیوں کو ملٹیپلائی کرنے کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ نیکی ملٹیپلائی ہوتی ہے، کوئی خیر کریے اس کو اللہ بڑھائے گا، اس کی کوانٹٹی میں اضافہ ہوگا۔
لیکن شر کی کوانٹٹی میں کوئی اضافہ نہیں. شر اتنا ہی رہے گا, آپ کی برائی اتنی ہی گنی جائے گی جتنی آپ نے برائی کی ہے, لیکن آپ کی نیکی اتنی اس سے بھی زیادہ کی جائے گی, یعنی کہ اس کی کوانٹٹی بڑھتی جائے گی. آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہر گناہ اتنا ہی لکھا جائے, ریکارڈ کیا جائے گا جتنا آپ کرے ہیں؟ فرض کریے میں کسی وقت میں انجانے میں کسی کو جھوٹ بول دوں, وہ اتنا ہی ریکارڈ ہوگا جتنا میں کی. اگر میں ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ ناچنے کی کوئی چیز چھوڑ کے جا رہی ہوں, گانے کے گانے چھوڑ کے جا رہی ہوں, تو کیا وہ ملٹیپلائی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوتا رہے گا باجی. اچھا بالکل. باجی, اس میں یہ بھی ہے باجی کہ یہ مطلب جو بھی نیکی کرے وہ تو جبھی لکھے جاتی, جو کوئی گناہ ہے اس کا کوئی ٹائم پیریڈ رہتا بول کے سنی باجی, ہاں, ایسا جب کچھ تک کہ وہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے, جب آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو 24 آورس تک, 24 گھنٹوں تک توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. کوشش کرنا کہ 24 گھنٹوں کے اندر توبہ کر لیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے, اور نماز کے اندر ایک سب سے زیادہ مقبول دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں کیا کرتے تھے. کون سی دعا تھی وہ, اور کون سی دعا ہے وہ؟ نہیں, ایک تو سبحان ربی الاعلی ہے, استغفر اللہ الذی من کل ذنب. ہاں, کون سی دعا ہے وہ؟ اتوب الیہ. اتوب الیہ. استغفر اللہ الذی من کل ذنب دقہ وجلہ اولہ وآخرہ. یہ دعا یاد ہے سب کو؟ سب کو یاد ہے دعا استغفر اللہ الذی من کل ذنب دقہ وجلہ اولہ وآخرہ وظاہرہ وباطنہ. یہ یاد ہے کہ اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے, وہ جو مجھ سے پچھلی زندگی میں ہو گئے اور وہ جو میں اب کر رہا ہوں, جو ظاہری طور پہ کیے اور جو انجانے میں کیے. یہ دعا ہر سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے, ہر سجدے میں. سنت سے ثابت دعا ہے, یہ دعا پڑھتے رہنا. بھیجیے نا باجی گروپ میں. بالکل, میں گروپ میں ڈال دیتی ہوں, یہ دعا ڈال دوں گی میں گروپ میں. یاد رکھیے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں, اور توبہ بھی ان گناہوں پر جس کی ندامت آپ سچے دل سے, آپ کے دل کے اندر آئے کہ واقعی مجھ سے گناہ ہوا ہے, فوری توبہ کر لیجئے. لیکن ملٹیپلائی ہونے والے گناہ اپنی نسلوں میں چھوڑ کے مت جائیے. ملٹیپلائی ہونے والے گناہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ کوئی گانا چھوڑ رہے ہیں, کوئی وہ چھوڑ رہا ہے, کسی کو رائے اور مشورہ مس گائیڈ کرنے کے لیے دے رہا ہے, لوگوں کو بخل کی تاکید کر رہے ہیں کہ بچاؤ پیسہ. کیوں خرچ کرتے ہیں پیسہ؟ بچا لو پیسہ, پیسے کو خرچ مت کرو. جی آپ نے جو دعا بولی, والی دعا بولی. جی جی, ہاں, یہ دعا پڑھتے رہنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بھی پڑھتے رہنا. استغفار کرتے رہیے, استغفار کرتے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں بے شک اللہ کوئی ظلم نہیں کرے گا آپ پر, ایک ذرہ برابر بھی آپ کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. اور اگر نیکی ہوگی تو اس کو یعنی کہ دگنا کر دے گا, اس کو اضافہ کر دے گا اس کے اندر. یعنی کہ فرض کریے آپ دیکھ رہی ہیں کہ لوگوں کو پانی کی قلت ہے, آپ ایک نل کھدوا کر کے اس کو وقف کر دیں لوگوں کو, اس پانی کو پیئیں گے لوگ, تو آپ کی نیکی ملٹیپلائی ہو رہی ہے. آپ کسی کو علم سکھا رہے ہیں, تجوید کا علم سکھا رہے ہیں, قرآن کا علم سکھا رہے ہیں. سب سے بہترین علم یہ ہے کہ آپ علم قرآن سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں. یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ صدقہ جاریہ.
जितनी बार आपका स्टूडेंट आपकी सिखाई हुई किसी चीज को रिपीट करेगा, उतनी बार आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो अजर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा। कोई खैर की चीज आपके नजरों के सामने आ गई, फौरी उसको ट्रांसफर कर देना अपने रिश्तेदारों में कि देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, कुरान की क्लास चल रही, जाना पढ़ना है तो पढ़ो, पानी सप्लाई करिए, खजूर बांटिए, खाना गरीबों को खिलाइए, इल्म के रास्ते लोगों तक फराहम कीजिए, किताबें बांटिए, कुरान बांटिए, मस्जिदों के अंदर इल्म को आम करिए। ये सारी नेकियां मल्टीप्लाई होती रहेंगी और ये ऐसा सदका जारिया है जो एक बीज जैसे हम जमीन के अंदर बो देते हैं और वो जा करके एक बड़ा दरख्त बन जाता है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। ढूंढिए अपने इर्द गिर्द मैं आज क्या नेकी करी, एक नोटबुक बनाइए, नोटबुक के अंदर लिखिए आज मैं कौन सी अच्छी बात करी। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, मुस्कुरा करके अपने बच्चों से, अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपनी सास से बात करिए, मुस्कुरा के बात करिए। किसी रिश्तेदार से जो खता ताल्लुक हुई है उसको फ़ोन करके अच्छी तरीके से बात करिए और फिर डायरी में लिखिए अल्लाह ये तेरे लिए। हालांकि मेरा बहुत दिल दुखाई हुई औरत है लेकिन मैं फिर भी इससे बात कर रही हूँ, सिर्फ तेरे लिए, तेरे चेहरे की खातिर, तुझे राज़ी करने के लिए। फिर देखिए आपकी नेकी कैसे मल्टीप्लाई होगी। सुभान अल्लाह। कोई ऐसा दीन है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़र्रा बराबर नेकी भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा और तुम्हारी गुनाहों को उतना ही रखूँगा जितना तुमने किया है। कितनी बड़ी खुशखबरी है। वयुक्ति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, और अपने यहाँ से अजर अजीम देगा। अल्लाहु अकबर। बेहतरीन अजर आपको मिलेगा, बेहतरीन अजर। कोई नेकी हकीर नहीं है, हत्ता कि अगर आप रास्ते से एक चुभने वाला पत्थर, कंकर या हड्डी भी निकाल के फेंक रहे हैं, एक प्लास्टिक पड़ी हुई है उसको उठा के कहीं डस्टबिन में डाल दीजिए, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करिए। खानदान में कोई गरीब है, हकीर है, बुरे भी लोग हैं, हत्ता कि आपका दिल दुखाने वाले लोग भी हैं, उनसे भी अच्छा सलूक करिए और डायरी में लिख लीजिए कि अल्लाह ये तेरी खातिर, तेरे लिए ये कर रही हूँ। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। क्या कहा जा रहा है, कौन बताएंगे इस आयत का खुलासा यहाँ से लेकर के यहाँ तक? फ़कैफ़ इज़ा जिअना, कौन बताएगा? बाजी इसमें शफाअत के बारे में जिक्र हुआ। बाजी किसके बारे में जिक्र हुआ है? आपका इस्लाम के बारे में जो